السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وظائف اور اسلام یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس چینل پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی خیریت جو ہے ہم مطلوب چاہتے ہیں۔ آج کا جو اہم ویڈیو ہے وہ کون 3 خوش نصیب لوگوں پر اللہ تعالیٰ مسکرائے گا۔ وہ کون 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن خود ان کا استقبال کرے گا مسکرا کر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ آج بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود مسکرا کر استقبال کر رہا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سیدنا ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسکرائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز پنجگانہ کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مجاہد جو دشمنان دین کے سامنے سینہ سپر ہو جائے۔ ان 3 لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مسکرا کر استقبال کریں گے روز قیامت والے دن۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ ان آدمیوں کو دیکھ کر اللہ کریم محبت سے مسکراتے ہیں جو بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جنگ میں آئے اور خوب لڑتے لڑتے دشمن کو شکست ہو جائے۔ وہ ثابت قدمی سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ سپرد کر دے۔ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے میری خاطر جان قربان کر ڈالی۔ وہ شخص جو رات کے وقت اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر بیدار ہو کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز تہجد میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے مسکرا کر استقبال کریں گے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ سیدنا ابو ردادہ فرماتے ہیں کہ 3 خوش بخت ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، انہیں دیکھ کر مسکراتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ شخص جو مارکہ حق و باطل میں خوب بہادری سے لڑے اور جام شہادت نوش فرما جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے غالب کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے کیسی استقامت دکھائی۔ وہ آدمی جس کی بیوی حسن و پیکر و حسن و جمال اور نرم و گزار بستر پر اس کے پہلو میں سویا ہوا ہو اور پھر آخر شب اٹھ کر میری عبادت میں مصروف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنی خواہشات کو روند کر میری یاد سے دل بہلاتا ہے، گویا یہ چاہتا ہے کہ سویا رہتا تو ایسا نہ کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جی نرم گزار بستر سے رات کو دن کو صبح تہجد کے وقت اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ جو ہے کہتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مسکرا کر استقبال کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ وہ شخص جو کسی سفر میں تھا، اس کے ہمراہ لوگ بھی تھے، رات گئے تک جاگتے رہے پھر سو گئے۔ وہ شخص رات کے آخری پہر میں اٹھا اور مصروف ثنا اور رب کریم ہو گیا، یعنی اس نے عبادت
یعنی اس نے عبادت کے لیے اور تھکان کو نہ دیکھا اور مصروف خداوندی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ میں ان 3 لوگوں کو روز قیامت والے دن مسکرا کر استقبال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں آسانیاں دے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے